بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین مکرم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کو ہوسٹ کے طور پر محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع وہ ہے جس ہستی کے بارے میں جو آیات اتریں وہ ہم نے سنی. امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حیدر کرار، شیر خدا، محبوب رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاتح خیبر، کفر شکن، میزان ایمان، فاروق اعظم اخلاص و نفاق. ان کی ذات معیار ہے. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ صاحب اخلاص ہے، اور جو ان سے بیزاری محسوس کرتا ہے وہ صاحب نفاق ہے. ناظرین مکرم، آج کا دن آپ کی شہادت کا دن ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ آج کا دن کاف کرب کربلا ہے
تو بے جا نہیں ہوگا۔ وہ جو داستان کربلا ہے اس کا دیباچہ ہے آج کا دن، جو امیر المومنین کے خون معصوم سے لکھا گیا کوفہ کی سرزمین پر، مسجد کوفہ میں۔ آپ کو کوئی یاد آتا ہے ایسا سربراہ مملکت، کوئی ایسا نمایاں شخص کہ جب اس پر قتل کرنے کے لیے کاری وار کیا جائے اور وہ شدید زخمی ہو جائے اور اسے معلوم ہو جائے کہ اب اس کا وقت آخر قریب ہے، تو وہ بے ساختہ یہ کہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ کوئی اور مثال نہیں ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو مولود کعبہ ہو، جو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ ایک شہید ہوتے ہوئے خلیفہ راشد نے اپنے دور خلافت کے بارے میں جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور جو فرحت کا احساس آپ کے اس جملے میں پایا جاتا ہے، اور اعتماد رحمت الہی پر، اور تیقن کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو پورے اطمینان خاطر سے پیش ہوں گا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کس چیز میں آپ کامیاب تھے؟ عرب عجم کے اور مغرب کے بہت سارے محققین، سو کالڈ محققین اور سیاستدان اور ماہر علوم و فنون دانشور تو معاذ اللہ آپ کو بہت ناکام سیاستدان قرار دیتے ہیں۔ امیر المومنین خود کو کامیاب قرار دے رہے ہیں۔ کس کی مانیں؟ باب مدینۃ العلم کی مانیں یا آج کے 2 ٹکے کے دانشوروں کی مانیں؟ آپ کس چیز میں کامیاب ہوئے؟ آپ کامیاب ہوئے خلافت راشدہ کو علی منہاج النبوت و سنت قائم رکھنے میں۔ آپ کامیاب ہوئے حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملنے میں۔ آپ کامیاب ہوئے مساوات محمدی قائم رکھنے میں۔ آپ کامیاب ہوئے اقربا پروری نہ کرنے میں۔ آپ کامیاب ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں، اور آپ کامیاب ہوئے مدینہ منورہ کی توہین نہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ وہاں تشریف فرما ہوتے، آپ نے کوفہ منتقل نہ کر لیا ہوتا اپنا دارالحکومت دارالخلافہ، تو وہاں بھی وہی حال ہوتا جو امیر المومنین عثمان غنی کی شہادت کے وقت ہوا تھا۔ آپ نہیں پسند کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ اور میں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ۔ امیر المومنین علی کس دل سے وہاں سے نکلے ہوں گے؟ آپ نے دارالخلافہ منتقل کیا ہوگا، جو زندگی بھر ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے کتنا بڑا فیصلہ کیا کہ مدینہ الرسول کی عزت اور حرمت پر ان کی وجہ سے آنچ نہ آئے۔ یہ عشق ہے، یہ ذات محمدی میں محویت کا عالم ہے، جس میں من تو شدم تو من شدی ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علی فرمایا کرتے تھے، ناظرین یہ یاد رکھنے کی بات ہے، آپ دہرایا کریں، آپ جہاں کوئی تحریر ایسی پڑھیں یا جہاں کوئی بات ایسی سنیں، جہاں کوئی ایسا خطبہ سنیں، جہاں کوئی ایسا مذاکرہ اور مباحثہ سنیں جہاں امیر المومنین کی شخصیت، آپ کے کارناموں اور آپ کے عہد خلافت کو بہت مدھم کر کے پیش کیا جا رہا ہو، تو لاحول پڑھیں اور اس دام نفاق سے بچ جائیں۔ امیر المومنین فرماتے تھے، اگر قرآن اور سنت بیچ میں نہ ہوتے تو جزیرۃ العرب جان لیتا کہ علی ابن ابی طالب سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اسلوب سیاست جس پر ہمیں بات کرنی ہے۔ آپ اگر بات کریں گے نان بلیور ہو کر، آپ اگر بات کریں گے محض ماہر علوم سیاسیات کے طور پر، تو جو جی میں آئے کرتے رہیں۔ اگر آپ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، عہد رسالت کو سامنے رکھ کے، خلافت راشدہ کے اغراض و مقاصد کو سامنے رکھ کر بات کریں گے اور ان میں یارات کو سامنے رکھ کر بات کریں گے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ امیر المومنین علی سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں تھا۔ حضور پیر صاحب، سیدنا علی کا نام، آپ کے کئی نام، آپ کے القاب، آپ کی ابتدائی زندگی کچھ ارشاد فرمائیے، ایمان تازہ ہو جائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام مبارک سب سے زیادہ جس نام نے شہرت پائی وہ تو نام مبارک علی ابن ابی طالب
علیہ السلام. سبحان اللہ. اور القابات میں آپ کے معزز القاب جو ہیں اس میں اسد اللہ، مرتضیٰ، مشکل کشا، اور والدہ ماجدہ نے آپ کا نام اپنے والد بزرگوار کے نام پہ اسد اور حیدر آپ کا نام تجویز کیا تھا. تو یہ اللہ رب العزت نے اس قدر شانیں، اس قدر عظمتیں اور اس قدر فضیلتیں عطا فرمائیں. اور نسب پاک کے بارے میں تو اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہی عالی نسب جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، وہی عالی نسب حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا ہے. وہی شجرہ مبارکہ، وہی سلسلۃ الذہب حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا ہے. اور جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود سرکار نے فرمایا، اور روایت بھی حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ سے ہی ہے کہ حضور نے فرمایا میں آدم علیہ السلام سے جناب عبداللہ تک، اپنے والد گرامی تک پاکیزہ اسلاف سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل ہوا. تو گویا وہی شرف، وہی شان حضرت مولا علی مرتضیٰ کو بھی حاصل ہے کہ پاکیزہ اسلاف اور پاکیزہ ارحام سے آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ جل مجدہ کبھی انتخاب نہ کرتا کہ رسول اللہ کی نسل پاک امیر المومنین علی سے چلے. بلا شبہ. بہت خوب، بہت خوب آپ نے اضافہ فرمایا. یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کمال قربت اور کمال اتصال جو ہے وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے لیے وہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں جو خاص انہی کے لیے ہیں. اور آقا سے جو قلبی قربی نسبت حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو حاصل ہے وہ انہی کا خاصہ ہے. آج آپ تشریف نہ لاتے اور یہ لفظ اتصال نہ فرماتے تو کیا بنتا، ہم ذوق کہاں سے حاصل کرتے؟ اللہ رب العزت آپ کی محبت سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے جناب. آپ سبحان اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اور ہمیں بھی آپ سلامت آپ سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اس کمر سے محبت اہل بیت کی روشنی آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ایک کمال ایک شان ہے قربت کی کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا کی بارگاہ کا ادب سیکھنا ہے تو پہلے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی چوکھٹ کو بوسہ دینا پڑتا ہے کہ حضور تو یہ فرمائیں کہ یا علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے، لیکن علی کبھی اپنے آپ کو رسول اللہ کا بھائی نہ کہے بلکہ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کہلوانا، خادم کہلوانا اپنے لیے پسند فرمائیں. یہ کیا کمال ہے اور یہ کیا عقیدت کا معیار ہے جو حضرت مولا علی مرتضیٰ پوری امت کو عطا کر رہے ہیں کہ حضور کی شفقتیں، حضور کی محبتیں، حضور کی عنایتیں اپنی جگہ، لیکن جو آقا کی بارگاہ رب العزت میں منزلت ہے اس منزلت کو کبھی جو ہے فراموش نہ کرنا، اس منزلت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا. تو یہ وہ اللہ نے بصیرت، دانائی، فہم و فراست حضرت مولا علی مرتضیٰ کو عطا فرمائی تھی جو انہی کا خاصہ ہے. مزاج شناس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان بالاتفاق اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضور جب پیغمبرانہ جلال کی شان میں ہوتے تو ہم میں سے کوئی حضور سے کلام کرنے کی ہمت نہ کرتا سوائے مولا علی مرتضیٰ کو. نہ صرف کلام کرنے کی آپ یعنی جرت کرتے بلکہ حضور کے اس جلال کو جمال میں بدلنے کا طریقہ بھی حضرت مولا علی مرتضیٰ جانتے تھے کہ کس طریقے سے آپ کے جلال کو جمال میں بدلنا ہے. حضور والا ہمارے اکابر علماء اور مشائخ کے ہاں بھی یہ سنت رسول اسی طرح چلی آ رہی ہے. ان کی بارگاہوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا چہیتا لاڈلا ہوتا ہے جو منوا لیتا ہے. بلا شبہ. جیسے حضرت خواجہ نظام کے ہاں امیر خسرو تھے اور کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں ہمیں. وہ جو کہہ دیں وہ پھر ماننا پڑتا ہے. وہ ماننا پڑتا ہے. وہ یہ وہی غلامی کا فیض جو آ رہا ہے آقا کی بارگاہ سے آ رہا ہے. یہ وہی فیض ہے، یہ وہی نسبت ہے. جیسے ڈاکٹر تنولی صاحب نے کہا کہ سلاسل طریقت میں بھی آپ کا فیض جاری ہے، تو یہ وہی فیض ہے جو ان بارگاہ کرم سے آ رہا ہے.
اللہ رب العزت نے بے پناہ احسانات، بے پناہ کرم فرمائے کہ اس امت کو علی جیسے آقا، علی جیسے مولا عطا فرمائے۔ خداوند لم یزل کا یہ بہت بڑا احسان ہے، جن کے بغیر اور جن کی رہنمائی کے بغیر نہ حضور علیہ السلام کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ خدا کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے۔ یعنی اسی در دولت کو بوسہ دے کے ہی اللہ کا عرفان بھی نصیب ہوتا ہے اور حضور کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے، اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم کی 300 آیات جس ہستی کی شان میں علماء اہل سنت اور مفسرین و محدثین بیان کریں، اس ایک آیت جو ہے، ایک آیت کسی کی فضیلت کے لیے وہ نص قطعی ہوتی ہے۔ تو جہاں اتنی آیات تواتر کے ساتھ، اور قبلہ نظامی صاحب یہ بات تو تحقیق کے ساتھ واضح ہے، اور امام احمد بن حنبل کی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شان میں جتنی احادیث ہے، اتنی احادیث ہمیں کسی اور ہستی کی فضیلت میں، شان میں، حضور کے ارشادات عالی جو ہیں وہ نہیں ملتے۔ یعنی گلدستہ ہے ہر حضور کے غلاموں کا، ہر پھول اپنا رنگ رکھتا ہے، ہر پھول اپنی خوشبو رکھتا ہے، لیکن جو شان ان میں نمایاں حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ہے وہ یقیناً انہی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، یہ شان جو ہے یہ حضور نے ان کو عطا فرمائی۔ ایک ہی نسب، ایک ہی مبارک خاندان، ایک ہی گھرانہ، اور پھر اس گھرانے کی برکت سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جیسے آپ نے بہت اضافہ خوبصورت فرمایا، نسل مبارک کے امی ہونا، یعنی یہ معمولی سی بات نہیں۔ میں چاہوں گا کہ میں جو عرض کر رہا ہوں ذرا اس کو آپ دیکھیں، سوچیں، اور اگر کہیں ضرورت ہو تو میری کریکشن بھی کیجئے گا، آپ میرے بڑے ہیں سبھی حضرات۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے طریقہ یہ چلا آ رہا ہے کہ نسل انسانی بیٹوں کے ذریعے سے آگے بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تک جب یہ معاملہ پہنچتا ہے تو یہاں آ کر وہ کلیہ جو ہے وہ بدل دیا جاتا ہے۔ حضور کی نسل مبارک جو ہے وہ حضور کی بیٹی سے جاری کی جاتی ہے، اور مولا علی مرتضیٰ کو حضور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے میری ذریت کو میری بجائے علی کے صلب میں رکھا ہے، ان کے ذریعہ سے حضور کی نسل مبارک اس سے بڑا اور تعلق قرب کا حضرت مولا علی مرتضیٰ کا حضور کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف سمجھنے کی بات ہے۔ جس نے جتنا جانا اس نے اتنا ہی ان سے معرفت کی روشنی پا لی، اور جس نے جتنی روشنی پا لی وہ اتنا ہی سربلند ہو گیا۔ جو ان کے نام کی عظمت کو سلام کرتا کرتا خود اپنے نام کو بلند کر گیا۔ یہ ان کا ذکر ہے جو رفعت عطا کرتا ہے، یہ ان کا ذکر ہے جو شان عطا کرتا ہے۔ اقبال ہمارے ممدوح ہیں تو اقبال اس لیے ممدوح ہے کہ اقبال حضرت مولا علی مرتضیٰ کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنا رہے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی امت میں صلحاء، اولیاء، دانشور، جتنے عظیم لوگ ہوئے ہیں، سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے پیاروں میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شان کو اور ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، ہم دیکھتے ہیں زندگی میں بچپن میں کی ہوئی باتیں اور بچپن میں کیے ہوئے وعدے کبھی یاد نہیں رہتے۔ بے شک شاید ہی کوئی مثال ہو کسی نے بچپن میں کوئی وعدہ کیا ہو اور پھر زندگی اس وعدے کی نظر کرتی ہو۔ سبحان اللہ۔ دعوت ذوالعشیرہ ہے، سبحان حضور رسالت مآب اپنے خاندان کے سارے بڑوں کو بٹھا کے پیغام دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کون میرا دست و بازو بنے گا۔ سبحان اللہ۔ ان بڑوں میں شاید اس وقت موجود سب سے کم عمر شخصیت سیدنا علی ہیں۔ 3 دفعہ فرماتے ہیں میں آپ کا دست و بازو بنوں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا یہ قول ہمیں کربلا تک پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو کیا آپ کی تربیت ہوئی حضور کی آغوش میں؟ کیا آپ کا ابتدائی زمانہ ہے؟ ذرا اس پہ
ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں. اگر آپ بہت اجازت اچھی، دیں ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ. اعظم نوری صاحب کی بات شروع کرنے سے سبحان پہلے اللہ. جو آپ نے اتنا خوبصورت سوال کیا ہے میں رہ نہیں سکتا کہ میں اس پر بات کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا ہے پیشتر از خلقت انگور ہا واہ 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 واہ. خورد میں ہا و نمود شور ہا. ابھی انگور تخلیق نہیں ہوئے تھے واہ 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 واہ. جس سے شراب بنتی ہے، تو ہم نے شراب محبت پی لی تھی سبحان اللہ. اور اس کا اعلان بھی کر دیا تھا. واہ واہ. یہ دعوت ذوالعشیرہ میں وہ اعلان ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے، بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ دونوں معزز و محترم ہمارے سینئرز کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مالک کونین کا ہم پہ خاص لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کے تذکار کرنے کا شرف نصیب ہوتا ہے کہ جو من وجہن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہستیاں بھی وجہ تخلیق کائنات کے ساتھ شامل ہیں. لا رہے حضرت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سٹرگل اور آپ کی جد و جہد کا ایک لازمی حصہ ہے. اور ان کو قسام ازل نے یقیناً عالم ارواح سے ہی، عالم ازل سے ہی چنا ہوا ہے. یہ چنیدہ ہستیاں ہیں. آپ نے مولانا روم کی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کی بات کی، قبلہ پیر صاحب نے بھی علامہ صاحب کی بات کی. تو وہ جس نظم سے ڈاکٹر صاحب نے آغاز کیا تھا، ڈاکٹر صاحب اس کے 59 اشعار ہیں. اللہ اللہ. یعنی آپ اندازہ لگائیں. اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو اس کا عنوان رکھا ہے وہ بھی ایمان افروز ہے. کیا بات. در شرح اسرار اسماء علی مرتضیٰ. سبحان اللہ. یعنی ناموں میں وہ اسرار چھپے ہوئے ہیں تو کاموں کے اسرار کو شخصیت سمجھنے پہ کے نہیں آئے لیے ابھی. بہت بڑی دانش کی کیا بات ہے، ضرورت ہے. کیا بات. بہت بڑی دانش کی ضرورت ہے. اس میں ایک شعر بڑا خوبصورت ہے، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں زمزم ارجوشد ز خاک من ازوس، ہائے ہائے. میں اگر ریزد ز تاک من ازوس. ان کا جو میری خاک سے معرفت کے چشمے ابل رہے ہیں، زمزم ابل رہے ہیں، اس کے پیچھے فیض ہے تو مولا کائنات تاجدار حلتا کا فیض. سبحان اللہ سبحان. اور ان کا اور میرے انگور سے جو شراب دیوانے پی پی کے مدہوش ہو رہے ہیں اور اپنے من کی تسکین کر رہے ہیں، یہ شراب محبت بھی مجھے انہی کی بارگاہ سے نصیب ہوئی ہے. تو وہ اسکالر، وہ فلاسفر جس کو عالم مشرق بھی سلوٹ کرے اور عالم مغرب بھی سلوٹ کرے، وہ کہتے ہیں کہ میری کل انسپریشن مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیا خوبصورت خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا شیر حق مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین. ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا اصل نسل صفا. اللہ اللہ. اس نسل کا ذکر اپنا قبلہ پیر صاحب نے کیا. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. سبحان اللہ. جس باطنی دنیا کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اور شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، کیا بات. پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اب میں گفتگو کا آغاز کروں گا آپ سب دوستوں کی اجازت سے 5 دعاؤں سے اور 3 سعادتوں سے. 3 سعادتیں کون سی؟ امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں اس روایت کو لائے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے پیاروں کے تذکار لوگوں کے طرف منتقل کرنے کے لیے کیا جوش کو ابھار رہے ہیں، کیا شوق کو برانگیختہ کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں سعادت مند کون ہوتا ہے، خوش بخت. پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں پکا خوش بخت کون ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کل خوش بخت کون ہوتا ہے، پورا خوش بخت، کامل. 3 کامل خوش بخت. ان السعید حق السعید کل السعید. صحابہ کرام کے اب شوق بڑھ گئے کہ دیکھیں کہ یہ کون ہے جس کو یہ سعادتیں 3 نصیب ہونے والی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ان السعید حق السعید کل السعید من احب علیا. فرمایا یہ 3 سعادتیں اس کی جھولی میں ڈالی جاتی ہیں جو میرے علی سے پیار کرتا ہے, سبحان اللہ, جو میرے علی سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو خیرات وہاں. اچھا جب وہ غدیر خم پہ آقا نے اعلان کیا نا من کنت مولا فہذا علی مولا, تو اس لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت و مودت پر 5 دعائیں ارشاد فرمائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 92 چینل کے جتنے بھی اس وقت ناظرین ہیں, اگر وہ چینل تبدیل کیے بغیر تذکار علی میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے, بلا شک و شبہ یہ ان کا اظہار محبت ہوگا اور یہ 5 دعاؤں کا فیض انہیں بھی نصیب ہوگا. کیا 5 دعائیں کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم والی من والا, اے مالک جو میرے علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر. سبحان اللہ. وعادی من آدا, اور جو ان سے دشمنی کرے اے مالک تو بھی اسے اپنا دشمن سمجھ. وَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ, اور جو میرے علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ, اور جو ان کو ناپسندیدہ سمجھے تو اسے مبغوض قرار دے کے اپنی بارگاہ سے نکال دے. اور وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ, جو میرے علی کی مدد کرے مالک تو بھی ہمیشہ اس کی مدد کر. سبحان اللہ. یہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے فیضان ہیں. اچھا آپ نے ولادت کی بات کی جی, تو بدقسمتی بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, سامنے اپنے اپوننٹ مسلک اور فرقے کو سامنے رکھ, جی ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, وایا سمجھنا چاہتے ہیں. میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ خدارا دین کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیے, یہ رحمت کونین سے فرمان سے سمجھیے. سبحان اللہ. ان کے علاوہ آپ سمجھیں گے تو سوائے آپ کو بھٹکنے کے اور کوئی شے نصیب نہیں ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, کسی دوست سے بات کریں کہ اور وہ کثرت ذکر علی کیا جائے تو وہ ایک خاص قسم کا لیبل لگنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کسی کو اگر یہ چیزیں سنائی جائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم بھی پیار کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ تڑپ کے کہتا ہوں کہ یار یہ تو وہ شخصیت ہے جن سے بھی پیار نہیں جچتا, کہ یہ کہا کرو ان سے ہم ہی پیار کرتے ہیں, ہم ہی پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب تک یہ عقیدہ نہیں آئے گا تو سمجھ لیں کچھ گڑبڑ ہے, کچھ گرد ہے نفاق کی جس نے آپ کے ایمان کو ڈھانپ رکھا ہے. آپ اسلاف سے شروع ہو جائیں, امام حاکم سے شروع ہو جائے, مستدرک حاکم دیکھ لیں, امام ذہبی کی تلخیص مستدرک دیکھ لیں, پھر آپ امام سبت ابن الجوزی کی تذکرۃ الخواص دیکھ لیں, پھر آپ رئیس المحدثین ملا علی قاری کی شرح شفا دیکھ لیں. اچھا پھر آ جائیں بر صغیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ازالۃ الخفا دیکھ لیں, پھر آپ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی مدارج نبوت دیکھ لیں. ساروں نے لکھا, انہوں نے کہا رب ذوالجلال نے مولا کائنات کو جو یہ شرف عطا کیا ہے نا کہ آپ کو اپنا میلاد اور ولادت کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے گھر کا انتخاب کیا, اور بیت اللہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے. کیا بات ہے. میرے استاد گرامی ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے ہیں, انہوں نے کہا غور کرنے کے بعد حکمت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جن سے شادی ہونے جا رہی تھی نا رب ذوالجلال, یہ ایک ذوق کی بات ہے کہ رب ذوالجلال نے کہا کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دولہا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. دولہا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے تاکہ یہ جوڑ جو ہے یہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. سیدہ شباب اہل الجنہ کے والدین کا مقام و مرتبہ اور قدر و منزلت کیا ہے, کیا ہے ان کی قدر و منزلت. اچھا ابھی آپ کا بچپن ہے, بہت بچپن ہے, تو اس بچپن میں بھی آپ کے بارے میں معروف یہی تھا آپ اپنا لوگوں کے درمیان بھی, اور پھر جب بعد میں لوگوں کے درمیان جوانی آئی, لڑکپن آیا, تو سارے کہتے کہ علی جو ہے کانا حنفین, یہ دین حنیف پر ہے. جی اچھا دین حنیف پر ہونے کا مطلب کیا؟ آپ نے پوری زندگی پہلے دن سے لے کر جوان ہونے تک اور پھر اپنی شہادت تک لم یسجد لصنم قط, آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکائی.
صاحب، ہم حضرت بلال ہماری سعادت ہوتی تو ان سے پوچھتے، حضرت عمار یاسر سے پوچھتے، حضرت صہیب رومی سے پوچھتے، حضرت سلمان فارسی سے پوچھتے، حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھتے، سبحان اللہ، حضرت ابو درداء سے پوچھتے کہ امیر المؤمنین علی کی شان ولایت کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور ارشاد رب العزت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، اور قرآن حکیم کو اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہونے کا، آقا کو آخری اور خاتم رسول ہونے کا شرف اور سلطان الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب اس کے بعد کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کے معارف اور صاحب قرآن کے ارشادات کی تشریح کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اس کے لیے حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ ابو الائمۃ الطاہرین، اہل بیت نبوت کے جو امامین کریمین ہیں، ان کے جد اعلیٰ اور ان کے والد گرامی، اور پھر آپ روحانی اعتبار سے سلاسل طریقت میں آپ کا فیض جو ہے وہ آپ کے ذریعہ سے جاری و ساری ہوا، اور آپ نے ہر مرحلہ پر قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کی۔ وہ جو آپ نے خوبصورت جملہ ایک کہا تھا کہ اگر خلافت میں کے دور میں جو مشکلات پیش آئیں تو آپ نے فرمایا اگر میرے سامنے قرآن نہ ہوتا تو میں بتا دیتا کہ علی سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں، یعنی پیغمبرانہ سیاست ہی یہ ہے کہ وہ قرآن کے تابع ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ اس کے مظہر، ہر مرحلہ پر قرآن حکیم سے رہنمائی اور قرآن حکیم کی تشریحات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس مرحلہ پر کیا حضور کا عمل مبارک ہے، اس کی وضاحت، اس کی تشریح کے لیے حضرات صحابہ حضور علیہ السلام کے حضرت مولا علی مرتضیٰ سے رجوع فرماتے تھے۔ حضرت پیارے صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسی دوسری شخصیت موجود نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مجھ سے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پوچھو۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور اس وقت سفر میں تھے، حضر میں تھے، مسجد میں تھے، گھر میں تھے، قرآن کی ہر آیت کے نزول کے وقت، اللہ یعنی ہر آیت کا مفہوم تو ایک الگ بات ہے، ہر آیت کے نزول کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شان میں تھے، اور جو ذات یہ جانتی ہے وہ پھر اس آیت کا شان نزول بھی تو جانتی ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس آیت میں حکمت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعہ سے حضور علیہ السلام کے بعد اس امت کی دستگیری فرمانے کے لیے، کرم فرمانے کے لیے، رحم کرنے کے لیے، اور تشریحات کلام الہی کی اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی، اس کے لیے آپ کو ولایت کا سرتاج بنایا۔ اس طرح قرآن حکیم اپنے ظاہری معانی میں بہت وسعت رکھتا ہے، اسی طرح قرآن حکیم کے باطنی معنی بھی ہیں، اور پھر یہ بات واضح ہے کہ حضرات ائمہ اہل بیت اطہار نے، متعدد شخصیات نے اس بات کو اپنے اپنے ادوار میں کہا کہ قرآن کے ظاہری معنی تو عوام بھی جانتے ہیں، دیگر علماء بھی جانتے ہیں، لیکن قرآن کے باطنی معنی صرف اہل بیت نبوت جانتے ہیں۔ وہ خاص ان کے لیے فیض ہے جو حضرت مولا علی مرتضیٰ کے ذریعہ سے آگے تقسیم ہو رہا ہے۔ تو آپ گویا قاسم ہیں علوم نبوی کے بھی اور قرآن حکیم کے جملہ علوم کے۔ کوئی ایسا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہو اور اس مسئلے کا حل قرآن کی روشنی میں آپ نے عطا نہ کیا ہو۔ حضور اور کہا بھی کس نے ہے کہ پوچھ لو جس نے جو پوچھنا ہے، یہی کسی نے نہیں پوچھا۔ اب یہی جو شان ہے، یہی جو شان ہے سلونی
یہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شان ہے. اور میں اختصار کے ساتھ ایک کہنا چاہوں گا. پروفیسر ہٹی ہمارے بہت بڑے مستشرق ہیں، تصوف پہ ان کا بہت سا لٹریچر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. انہوں نے اس پہ آرٹیکل لکھا ہے سلونی قبل ان تفقدونی. حضرت مولا علی مرتضیٰ کے اس نے لکھا پروفیسر ہٹی نے کہ جب علی یہ کہہ رہے تھے مجھ سے پوچھ لو، تو اس وقت مسلمانوں نے علی سے قمر اور مریخ کی تسخیر کے راز کیوں نہ پوچھے، کہکشاؤں کے راستے کیوں نہ پوچھے، تاکہ سائنس کو صدیوں محنت نہ کرنی پڑتی. علی جب کہہ رہا تھا زمین و آسمان کے بارے میں مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس وقت ان سے یہ سارے راز جو تھے وہ سمجھ لیے جاتے اور انسانیت کو عطا کر دیے جاتے. حضور ایسی ایک کیفیت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ملتی ہے جب آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا پوچھو. اس میں کوئی شک نہیں. یعنی یہ شانیں انہی بارگاہوں میں ہیں، انہی بارگاہوں میں. اسی لیے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اس شان کا اعتراف جو ہے وہ خلافت راشدہ کے دور میں برملا کیا گیا. اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اس شان کو خراج پیش کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یا اللہ اس مشکل سے بچا جس کے حل کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو. یعنی ہماری ہر مشکل جو ہے وہ جہاں اشکال پیدا ہوتے ہیں اس کو حضرت مولا علی مرتضیٰ جس طرح نمٹاتے ہیں اور ان اشکال کا حل جیسے آپ پیش کرتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات ہیں، انعامات ہیں، احسانات ہیں. اس کے لیے جو طہارت ضروری ہے روحانیت کو سمجھنے کے لیے وہ اللہ نے ان ہستیوں کو خاص طور پر عطا فرمائی. ماشاءاللہ. پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب. پروفیسر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں سید علی مرتضیٰ کے فضائل مناقب لا انتہا ہیں، شجاعت کا جیسے ہی تصور آئے تو جو شخصیت سبحان اللہ چشم خیال میں ذہن میں ابھرتی ہے وہ سید علی مرتضیٰ کی شخصیت ہے. کہ آپ کا ایک فرمان ہے کہ جب بھی میں کسی مارکے کے لیے نکلتا ہوں مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف. سبحان اللہ. اور یہ بات سید علی فرما سکتے ہیں. آپ کی شجاعت کے والے سے کچھ ارشاد فرمائیں. اور شیر بھائی یہ پڑھتے ہوتے ہیں کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں بات شیر خدا سے کہتا ہوں. کیا بات ہے. دور ہو جا نظر سے ہے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. کیا بات ہے. تو وہ تو مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب، اسد اللہ الغالب ہے. کمال ہے. وہ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا نا بانوئے تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. تو یہ شیر خدا جو ہے اس کے اندر ساری شجاعت کے راز چھپے ہوئے ہیں، ساری شجاعت کے. ایک حدیث پاک ویورز کی دلچسپی کے لیے اور ان کے ذوق کو جوڑے رکھنے کے لیے سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب 40، میرے اللہ نے مجھے 4 بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، آرڈر کیا ہے کہ اے میرے محبوب ان 4 بندوں سے محبت کرنی ہے. اچھا 3 کا نام ایک سیکوینس میں لیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سبحان. مجھے لگتا یوں ہے بلکہ لگتا کیا یقیناً ایسا ہے کہ جو وینری طبیب ہوتا ہے نا وہ فیوچر میں لگنے والے جراثیم کے لیے بھی کوئی اینٹی بائیوٹک بیچ میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اس کو جراثیم تنگ نہ کرے مریض کو. آقا علیہ السلام نے 3 کا ایک ساتھ بات ذکر کیا لیکن چوتھے کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے اسلوب بدل لیا. کیونکہ چوتھے کے معاملے میں جراثیموں نے عقائد کو خراب کرنا تھا. آقا نے 3 بار جملہ کہا علی منہم علی منہم علی منہم. فرمایا جن سے محبت کرنے کا رب نے مجھے حکم دیا ہے علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کیا، کہتے ہیں رب نے صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ رب نے ساتھ ایک اور جملہ بھی کہا ہے
کہ دنیا والوں کو بتانا میں خدا بھی ان چاروں سے پیار کرتا ہوں, کیا بات ہے, سبحان میں بھی ان اللہ, سے محبت کرتا ہوں. کیا شان ہے. ان کی شجاعت, ان کی دلیری, ان کی دلاوری. احد کے میدان میں چلتے ہیں, جب میدان احد میں کافروں کا بہت بڑا لشکر آیا نا, تو جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واصل جہنم کیا, دوسرے نے تھاما, اسے واصل جہنم کیا, تیسرے نے تھاما. پے در پے کفار کے اور قریش کے 9 علم بردار, اکیلے حضرت علی شیر خدا نے واصل جہنم کی ہے. سبحان اللہ. اچھا, جب ان کو آپ نے قتل کر دیا نا, تو سیدنا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے نا کہ جیسے کسی کا دل, بلکہ میں بلا تشبیہ و بلا مثال کہوں گا, میچ ہو رہا ہو نا اور کوئی بہت اچھی پرفارمنس ہو, تو کئی شائقین ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا, وہ جنگلہ پھلانگ کے گراؤنڈ کے اندر چلے جاتے ہیں اس کھلاڑی کو شاباش دینے کے لیے, اس کھلاڑی کی تعریف کرنے کے لیے. بلا تشبیہ و بلا مثال احد کے میدان میں حضرت علی شیر خدا کی پرفارمنس دیکھ کے جبرائیل سے برداشت نہیں ہوا, سدرا چھوڑ کے میدان احد میں آ گئے, میدان احد میں آ گئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذہ لہی المساوات, مواسات, اسے کہتے ہیں ہمدردی کرنا, اسے کہتے ہیں اسلام کی مدد کرنا, اسے کہتے ہیں خیر خواہی کرنا. تو نوری صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعوت ذو العشیرہ کے اعلان کا عملی اظہار تھا, بے شک جس کی تصدیق کرنے جبریل آ گئے. اچھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فوراً کہا, یہ جو تنولی صاحب نے بات کی ہے, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ امیر المومنین کی شجاعت کا سب سے بڑا واقعہ فاتح خیبر ہے, جو آپ کا اعزاز بھی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کے بہت سارے فضائل جڑے ہوئے ہیں. بے شک ایسے ہی. دعوت ذو العشیرہ میں ایک بچے کا کھڑے ہو کر جو اعلان کرنا ہے, یہ خیبر سے کم نہیں, اس سے بڑی بات. ہجرت کی رات اور 3 بار مسلسل اعلان کرنا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے یہ باتیں آگے رکھتا ہوں. جب حضرت جبریل امین نے کہا نا ان ھذہ لہی المواسات, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل کیوں نہ ہوتا ایسا, ہوا منی وانا منہ, سبحان اللہ, مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. تو سیدنا جبریل امین نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ اس غلامی میں مجھے بھی تھوڑا سا شرف عطا کر دیجئے. آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان کا حضور علی آپ سے ہیں, آپ علی سے ہیں, میں آپ دونوں سے ہوں. سبحان اللہ, میں آپ دونوں سے ہوں, انا منکما, آپ دونوں سے ہوں. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اللہ, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس, اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس, ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. وہ ہستی ایک ایسی ہستی ہے. اچھا, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا اور آپ نے اشارہ کیا ہے, میدان خیبر میں جب مولائے کائنات, صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب آپ تشریف لے کے گئے ہیں نا, تو مرحب نے اپنا روب جلال دبدبہ 1000 بندے کو ڈیل کرنے والا سپہ سالار مرحب, جس کو سارے کہتے تھے کہ 1000 بندے کو اکیلا یہ سنبھال لیتا ہے, وہ آیا تو اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحبو شاکی السلاح بطل مجربو اذ اقبلت الحروب تلاحبو. ان کا پورا خیبر جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا اسلحہ چلانے والا کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا جو ہے وہ بہادر کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا تجربہ کار کوئی نہیں ہے. میں قربان جاؤں, مولائے کائنات نے جواباً پہلا جملہ کہا اور اسے ڈھیر کر دیا. آپ نے فرمایا تو نے تو ایک لمبا سفر طے کر کے یہ مقام پایا ہے نا کہ تجربہ کار بنا ہے, تلوار چلاتا ہے. سن میرا تعارف, انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں پہلے دن پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا. سبحان اللہ, میرا نام شیر رکھا تھا. اور آگے فرمایا کلیس غابات کریہ المنظرہ, اور شیر بھی وہ جس کو کوئی دیکھ لے تو اس پہ روب اور دبدبا کپ کپی طاری ہو جائے. اور آگے بڑی خاص بات ہے, مترجمین نے اس کے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے, انہوں نے ترجمہ مرادی کر دیا ہے. تیسرا جملہ آپ نے کہا او فیہم بالصائقیل السندرہ, تیر بنتے تھے, آگے لوہے کا پھالا, پیچھے لکڑی, تاکہ اس کو کمان میں ڈال کے پھینکا جائے, اور وہ درخت کی شاخ سے بنتا تھا.
فرمایا رب نے مجھے وہ دلاوری دی ہے، میری طرف کوئی درخت کی ایک شاخ کا تیر بنا کے پھینکے نا، میں جواب میں پورے درخت کے تیر بنا کے اس کی طرف یہ ہے مولا سبحان اللہ، کائنات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور والا پیر صاحب، امیر المومنین نے ہر غزوے میں تقریباً شرکت کی ایک کے سوا، اور جس میں شریک نہیں ہوئے اس میں بھی ایک اجر ملا، فضیلت ملی۔ علم برداری کی آپ نے، احد، بدر، سابقون میں آلریڈی ہیں، خیبر شکنی کی، ارشاد فرمائیے غزوات میں آپ کے عظیم الشان کردار کے بارے میں۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ کو اللہ رب العزت نے جو ان کا ذاتی وصف شجاعت عطا کیا تھا، اور اس میں جو آپ کی شان ہے وہ ہمیں ہر مقام پر نظر آتی ہے۔ یعنی ایک تو ظاہری شان ہے شمشیر زنی کے حوالہ سے، اور ایک اس میں جو باطنی کمال ہے وہ ہماری سمجھ سے ہی ماورا ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر جو اسلام کا پہلا معرکہ ہے، اور جسے فرقان قرآن حکیم نے کہا، ذرا غور کیجئے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے سلسلہ جب کائنات انسانی کا چلا ہے تو لوگ مختلف انداز سے، قبائل کی وجہ سے، مختلف خاندانوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ بدر وہ پہلی جنگ ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر لڑی گئی ہے۔ بے شک بدر پہلی جنگ، اس لیے قرآن نے اسے فرقان کہا، یعنی اس لیے یہ اس کی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب اس بدر میں جتنے کفار کو سارے صحابہ کرام مل کر واصل جہنم کرتے ہیں، اتنے کفار اکیلے حضرت مولا علی مرتضیٰ یعنی 30-35 کے قریب آپ کے جو مقتولین ہیں وہ ان کی تعداد ہے، اور 70 کل مارے گئے ہیں۔ اور آپ کی عمر مبارک بھی بالکل جوانی کی ہی ہوگی، بالکل جوانی کی عمر مبارک۔ باقی سارے صحابہ کرام، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک خاص وصف تھا، اور وہ جو بار بار بات آپ نے چھیڑا، وہ ایک جو ساتھ چھیڑا ہے کہ یہ جو ابتداً وعدہ اور عہد کیا گیا تھا، وہ وعدہ ہمیں زندگی کے ہر قدم پر نبھایا جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس وعدے میں کبھی کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کمزوری نظر نہیں آتی۔ اور غزوات میں کردار کو اقبال نے جو کہہ دیا، از رخ فال پیغمبر گرفت، اس سے بڑا اور خراج کیا پیش کیا جا سکتا ہے کہ جنگ کا منظر جو ہے وہ حضور حضرت مولا علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ کر جنگ کا منظر سمجھتے تھے کہ علی کے چہرے کی اس وقت کیفیت کیا ہے اور جنگ کیسے جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ یہ شان جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی یہ اس لیے تھی کہ شجاعت میں یہ خاندان بے مثل تھا، اور پھر سرکار حضرت ابو طالب نے جاتے ہوئے جو وصیتیں کی تھیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا بطور خاص فریضہ سنبھالا تھا۔ اب یہ اپنا عہد وفا بھی تھا اور بابا کی وصیت بھی تھی، یہ دونوں چیزیں تھیں جن کی وجہ سے، اور پھر اللہ نے جو شجاعت عطا فرمائی تھی، جو شان عطا فرمائی تھی، اس شجاعت کا مظہر حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ اچھا جی، حضرت ابو طالب کے سارے بیٹوں نے عہد وفا نبھایا، کوئی شک نہیں، کیا بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، غزوہ احد کا ذکر بہت خوبصورت پروفیسر صاحب نے کیا۔ اب اس کے بعد جو یعنی ویسے تو بہت تعداد ہے غزوات کی، سرایا کی، چھوٹی موٹی جو جنگیں ہوتی ہیں، لیکن غزوہ خندق ایک بڑی جنگ ہے، اور بہت بڑی جنگ ہے، جس کے یعنی مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر جرار تیار ہو کر آتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس خندق کے میدان کا ہیرو کس کو بنایا اور یہ شرف کس کو عطا کیا؟ عمر ابن عبد ود جو خندق پھلانگ کر اندر آ جاتا ہے، اس کو واصل جہنم کرنے کا اعزاز اور سہرا حضرت مولا علی مرتضیٰ کے سر پر ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین روایت کرتے ہیں کہ ہماری سکتے کی کیفیت تب ٹوٹی جب علی اس کا سر کاٹ کر نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، اس وقت ہم سکتے کی کیفیت سے نکلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کل ایمان ہونے کا وہ جو سند اور وہ جو شان عطا فرمائی ہے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو. میرے ایک دوست ڈاکٹر تھے, یہ ایسے ضمناً آپ نے بھی چونکہ وہ نہیں ضرور ابتدا جہاں سے کی ہے, مجھے بھی ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. ایک دوست تھے, ڈاکٹر تھے, اور وہ صفائی وغیرہ کا بہت زیادہ چاہیے بھی, ان کا مزاج بھی ایسا تھا, اور جگہ جگہ انہوں نے اپنے ہاسپٹل میں ادھر ادھر وہ عبارت صفائی نصف ایمان صفائی. میں نے انہیں ایک دن کہا کہ یہ لفظ صفائی نہیں ہے, اصل میں حدیث مبارک ہے الطہور و شطر الایمان, طہارت پاکیزگی نصف ایمان ہے. تو جب بھی کبھی ان سے اس موضوع پہ ذکر ہوتا تو وہ تھوڑا سا نا ایسے پہلو تہی, یعنی جواب نہ دے سکتے, مجھے کہتے نا, لیکن تھوڑی سی پہلو تہی کرتے. ایک دن میری رگ ظرافت پھڑکی تو میں نے انہیں کہا حضور والا جو نصف ایمان ہے اس کی آپ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے, اور جو کل ایمان ہے اس کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہے, اس کی طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اس طریقے سے الحمدللہ انہیں یہ محبت نصیب ہوئی اور وہ اس در پر سچے دل کے ساتھ آئے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ خیبر میں خاص طور پر وہ جو ایک بات ہے, یعنی کچھ بات ہو چکی, جو خاص بات اس دن کی حضور کی بارگاہ سے ملنے والا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ کہ صبح علم اسے دیا جائے گا سبحان اللہ, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت سبحان اللہ, اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا. ہر کوئی منتظر تھا, اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرما دے گا. یعنی یہ جو سند ہے نا کہ وہ تو محبت رکھتا ہے, اور محبت رکھنے والے سارے تھے, لیکن اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے. اور فاتح خیبر کا اعزاز اللہ کی مشیت جو ہے وہ کس کا تھا؟ وہ جب حضور علیہ السلام نے بشارت دی اور علم عطا کیا تو پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہ منظر کیسا بدلا ہے. بہت ہی آپ کے غزوات کے حوالے سے تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے. آنکھیں کس غزوے میں؟ یہ غزوہ اسی خیبر میں نا جی, جب لعاب دہن لگا کر حضور نے اس غزوہ کے لیے تیار کیا. ابتدا میں بھی پروفیسر صاحب نے لعاب دہن کی بات کی, گٹی کی. حضور والا یہ لعاب دہن اگر کھارے کنویں میں ڈال دیا جائے تو یہ اس کا نسب نامہ کوثر سے ملا دیتا ہے. اس لعاب دہن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی شان کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. سب سے اہم بات غزوات کے حوالہ سے اور حضرت امیر المومنین کے مقتولین کے حوالہ سے کہ آپ کبھی بھی مقتول کے مال پر تصرف نہیں کرتے. کیا بات ہے, یعنی رضا الہی کے لیے قتل کیا اور چھوڑ دیا, حالانکہ وہ مال غنیمت کے طور پر اس وقت کے دور جو تھا جنگوں کا اور لڑائیوں کا حق ہوتا تھا, مطابق اس کا حق ہوتا تھا. لیکن میرے مولا امیر المومنین ان کی یہ شان ہے کہ آپ نے کبھی کسی مقتول کے جسم سے کچھ نہیں اتارا, بلکہ سب کچھ رضا الہی کے لیے کیا, اور کہا کہ میں بس اپنے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. اسی لیے تو یہ سند ملی کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے. بس حضور اسی بدبخت امت نے آپ کی اولاد کے جسم عطر سے چیزیں اتاری, انہوں نے تو کچھ نہیں اتارا تھا. سبحان اللہ, سبحان. پروفیسر نوری صاحب, اگر خلافت راشدہ کا آپ کے زمانے کا ذکر نہ ہو تو یہ تذکرہ مکمل نہیں ہوگا. جب ہم دیکھتے ہیں خلافت راشدہ کے زمانے کو, آپ کا وہ زمانہ ہے کہ آپ کی مبارک دور کے آنے سے پہلے الفتنۃ الکبریٰ, فتنوں کے دروازے کھل گئے. اب فتنوں کے لشکروں کا سامنا شیر حق ہی کر سکتا تھا. بے شک ایسے ہی کہ پہلے تو یہ تھا کہ خلافت راشدہ کی روشنی کو آگے پھیلانا ہے, جی ہاں, اب تو بجھتی ہوئی روشنی کو بچانا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گویا یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ نے اس بجھتی ہوئی روشنی کو بچانے کے لیے سمت کو علی دے دی ہے. اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ وہ چلے گی, تو جس پیریڈ کے لیے جس ہستی کا انتخاب ہوا, آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے, محسوس یہ ہوتا ہے
کہ وہی بیسٹ چوائس تھی, بلا شبہ وہی بیسٹ چوائس تھی اس وقت, اسی کو ہونا چاہیے, اسی کی ضرورت تھی جس نے وہ سارے معاملات کو دیکھا. بلا شبہ. اب آپ نے جس طرف اشارہ کیا, فتنوں کا دور ہے, خوارج کا فتنہ ہے, اور اس کے علاوہ بے شمار فتنے ہیں, ملک گیری کا آرزوئیں اور تمنائیں رکھنے والے جو ہے ان کے فتنے ہیں, اور آپ نے بیک وقت ہر محاذ کے اوپر. اچھا یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے کہ جیسے خلیفہ اول کے زمانے میں فتنے پیدا ہوئے تھے, اچھا وہ بگننگ تھی فتنوں کی نا, ان کا لیول کچھ اور طرح کا تھا, لیکن یہ جو تھا یہ اب فتنے چونکہ ریاست بہت زیادہ پھیل چکی تھی, فتنوں کے سامنے بڑے بڑے صحابہ بھی کھڑے تھے. جی بالکل ایسے ہی, اب وہ کہاں گئے, بالکل ایسے اب ہی تو وہ ہستیاں نہیں اور اس کی نوعیت بدل گئی تھی, نوعیت بدل گئی تھی نا ان فتنوں کی. تو آپ نے جس کمال دانش مندی سے اور حکمت سے ان کو ڈیل کیا ہے, یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خاصہ ہے. سبحان اللہ. اور اس کا میں سبب عرض کرتا ہوں, آپ نے جو پہلا خطبہ خلافت دیا ہے, میں صرف اس کے پہلے جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا فیض جو ہے اور یہ سارا وین ملا کہاں سے. آپ نے چونکہ آپ باب و مدینۃ العلم تھے نا, باب و مدینۃ العلم تھے, تو آپ ہمیشہ چھوٹے جملوں میں بڑے بڑے سمندر کوزے میں بند کرتے تھے. آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی ایھا الناس ان اللہ تعالی انزل کتابا ہادیا, ماشاءاللہ, بے شک اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا کی ہے جس میں مکمل گائیڈنس موجود ہے, ہدایت موجود ہے. بین فیہ الخیر والشر, اسی کتاب میں مالک کونین نے خیر کا ذکر بھی کر دیا ہے, شر کا ذکر بھی کر دیا ہے. میرا اور تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ فخذوا الخیر ودعوا الشر, خیر کو تھام لینا ہے, شر کو چھوڑ دینا ہے. بس اسی بات پہ آپ نے قائم رہتے ہوئے. اچھا وہ خوارج کا جو فتنہ تھا وہ بہت ہی ایک سینسیٹیو معاملہ تھا کہ ہر بات کے اوپر وہ دلیل قرآن سے دیتے تھے, اپنے ہر عمل کو جسٹیفائی قرآن سے کرتے تھے. آپ نے کیا ایک خوبصورت جملہ کہا جس نے اس پوری تحریک کی کمر توڑ کے رکھ دی, کمر توڑ کے رکھ دی. آپ نے فرمایا یہ بدبخت کلمۃ حق ارید بها الباطل, کلمہ حق بولتے ہیں لیکن آگے اس کو جو انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ باطل طریقے سے کرتے ہیں, یعنی دلیل حق اور نتیجہ باطل نکالتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو نا بڑوں کا کلام بڑا ہی ہوتا ہے کہ دلیل حق دیتے ہیں اور نتیجہ اس کا جو ہے وہ باطل نکالتے ہیں, اپنی خواہشات پر مبنی نتیجہ نکالتے ہیں. تو آپ نے اپنی خلافت راشدہ میں جہاں یہ چیزیں دیکھی ہیں, وہاں دوسری طرف آپ نے عدل و انصاف کو بھی کسی طور پہ نیچے نہیں آنے دیا, کسی طور پہ نیچے نہیں آنے دیا. مطلب آپ کو پوری خلافت راشدہ میں یہ ماڈل کہیں پہ نظر نہیں آئے گا, چونکہ اپنے اپنے دور کی ترجیحات تھیں, اپنی اپنی شخصیات کی ترجیحات تھیں. تو آپ ہمیشہ گاہے بگاہے بیت المال کا وزٹ کرتے, بہت اہم, اور بیت المال میں جتنی چیزیں ہوتی ساری حقداروں میں تقسیم کر دیتے, پھر جھاڑو منگواتے, بیت المال میں جھاڑو دیتے, اور جھاڑو دینے کے بعد پھر وہاں پہ 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرتے. لوگ پوچھتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, جھاڑو بھی دلواتے ہیں پھر نفل بھی پڑھتے ہیں. اور انہوں نے کہا میں اس بیت المال کو گواہ بناتا ہوں کہ قیامت والے دن یہ گواہی دے کہ علی نے مسلمانوں کا کوئی ایک درہم بھی ان پہ خرچ کیے بغیر یہاں نہیں رہنے دیا تھا, اور سارا ان میں تقسیم کر دیا. اعظم نوری صاحب, یہ جو سنت علوی ہے, جی ہاں, یہ تمام سلاسل طریقت میں رائج ہوئی تھی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اب سارے سلاسل طریقت کو یاد کروانی چاہیے, اور اب اس کے الٹ ہو گیا ہے, اب الٹ ہو, جیسے علامہ نے کہا نا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن, جب تک عقاب تھے تو سنت علوی جاری تھی, اب الا ماشاء اللہ زاغوں کے تصرف میں آیا ہے تو وہ ریورس ہو گیا. یہ بہت پہلے ہو گیا تھا. سعدی فرما گئے ہیں کہ ترک دنیا بے مردم آموزند, اللہ اکبر, دنیا کا ترک کر دینا دوسروں کو سکھاتے ہیں. بالکل ایسی خیشتن سیم و غلہ اندوزہ, خود سونا چاندی اور اجناس جمع کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. وہ جھاڑو جو پھیرا جاتا تھا خواجہ نظام الدین کی درگاہ میں پھیرا جاتا تھا, بابا فرید کے یہاں پھیرا جاتا تھا, بغداد میں پھیرا جاتا تھا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ عدل و انصاف کا سٹینڈرڈ کیا ہے. اصفہان میں وہاں سے کچھ مال غنیمت آتا ہے اور آپ نے وہ 7 بڑی بڑی کمیونٹیز میں تقسیم کرنا ہے. اچھا اس کے ساتھ اسے برابر برابر بنائے جاتے ہیں, تو اچانک وہ لانے والا کہتا ہے کہ حضور یہ اس کے اندر سے ایک روٹی بھی نکلی ہے.
اب ایک طرف سونا چاندی وہ ساری چیزیں ہیں اور ایک طرف ایک روٹی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یوں کرو اس کے بھی 7 حصے کرو, اس کے بھی 7 حصے کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل اس کو کہتے ہیں. 7 حصے کروائے ہیں اور وہ ایک ایک اس کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہے. اچھا میں ایک آپ کو بڑی دلچسپ ان کے خلافت راشدہ کی بات سناتا ہوں. آپ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا اس دور کی جو اکاؤنٹیبلٹی تھی جی اس کا آپ نے ان کو ہیڈ بنایا ہوا تھا, اور وہ پوری ریاست میں وزٹ کرتے تھے اور جہاں وہاں پہ جا کے وہ چیک کرتے تھے کہ مختلف گورنر مختلف آفیسر جو ہیں وہ معاملات کو کیسے چلا رہے ہیں. تو انہوں نے آگے ایک رپورٹ دی. انہوں نے کہا جی فلاں علاقے کا جو افسر ہے نا اس نے گورنر نے اس نے بیت المال سے پیسے لیے اور اس کے 500 غلام اور کنیزیں خرید کے انہیں آزاد کر دیا ہے. پیسے بیت المال سے لیے اور خرید کے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کیا ہے. آپ نے فرمایا فوراً طلب کیا, فرمایا اس کو لے کے آؤ. اچھا اس کو لے کے آؤ. وہ کون ہوتا ہے اپنی مرضی سے لوگوں کا حق جو ہے وہ نکال کے اپنی ذاتی خواہش کے مطابق خرچ کرنے والا. بے شک شورا سے اس نے اجازت لی, لوگوں سے اس نے اس کی اجازت لی. اچھا جب اس کو خبر پہنچی نا کہ مولا کائنات نے طلب کیا ہے تو اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا جی کہ کئی حکمران تو کسی شے کا حساب پوچھتے ہی نہیں ہیں, یہ دانے دانے کا حساب پوچھتے ہیں اور یہ ایک ایک چیز کا حساب پوچھتے ہیں. تو وہ روپوش ہو گیا, روپوش ہو گیا. تو آپ نے مسکرا کے کہا, آپ نے فرمایا فعل فعل السید وفر فرار العبد. انہوں نے کہا کہ ظالم نے کام تو سرداروں والا کیا تھا لیکن پہ بھاگا غلاموں کی طرح. آ جاتا اور مجھے جسٹیفائی کرتا تو میں نے کیا کہنا تھا, تھوڑی سی سزا پنشمنٹ دے کے واپس اس کو بھیج دینا تھا. یہ ہے مولا کائنات کی خلافت. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ناظرین کرام. رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں اب وقت ہوا ہے حضرت امیر المومنین علی کا جو ذکر مثنوی معنوی میں ہے. تو درس معنوی کے لیے ہم نے آج یہ عنوان منتخب کیا ہے یوم شہادت امیر المومنین علی کی مناسبت سے. حضرت مولانا جلال الدین رومی کو حضرت علی اور آپ کے خانوادہ جلیلہ سے بے مثال عقیدت تھی. اس کا ذکر آپ کی تمام تصانیف میں ملتا ہے. خاص طور پر آپ کی غزلوں میں حضرت علی کا کردار ایک عظیم الشان سپہ سالار کے طور پر, خیبر شکن کے طور پر اور نفس امارہ پر قابو پا لینے والے عظیم المرتبت ہستی کے طور پر ملتا ہے. مولانا جلال الدین رومی انہیں بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں. اتنے واقعات انہوں نے حضرت امیر المومنین علی کے اپنی غزلوں میں بیان کر دیے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ غزل کی تنگنائے سخن میں ایسی باتیں کیسے سمائی گئی ہیں. اس کے بعد آپ کے جو ملفوظات ہیں فیہ ما فیہ, اس میں بھی حضرت علی کا ذکر جمیل اور آپ کے کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں. مثنوی معنوی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو حضرت رومی نے ایسا خراج تحسین پیش کیا ہے امیر المومنین علی شیر خدا مشکل کشا کو. واقعی حق بھی یہی تھا. وہ پوری مثنوی میں امیر المومنین کا اسم گرامی جب لے آتے ہیں تو اس کے لیے شیر حق کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ کا شعر, اسد اللہ کا ترجمہ ہے. اور اس سے مولانا روم کی وہ ترجیح بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایسے کرداروں کو پسند کرتے ہیں جن میں طاقت ہے, توانائی ہے, عظمت ہے, ہیبت ہے, شکوہ ہے اور شان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام صفات بدرجہ اتم امیر المومنین علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا کی ہوئی تھی. مثنوی میں انہوں نے امیر المومنین کے کئی واقعات بیان کیے ہیں. کچھ مختصر ہیں اور کچھ طویل ہیں, اور اس کے ذیل اور ضمن میں بہت عمدہ انداز میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اس کا کچھ انتخاب میں آج پیش خدمت کرنا چاہوں گا. ایک شعر جو ان کا بہت زیادہ مشہور ہے مثنوی شریف کا, از علی آموز اخلاص عمل. عمل کا خالص ہونا, عمل کو خالص کر لینا آپ امیر المومنین علی سے سیکھیے. دیکھیے عبادات کا جوہر ہی یہ ہے, اعمال کی روح ہی یہ ہے
کہ وہ خالص ہوں. اسی پہ مدار ایمان ہے اور اسی پہ مدار اجر و ثواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو استاد، پیشوا اور رہبر بنا لیجیے. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطہر از دغل. اور یہ جو اللہ کے شعر ہیں، انہیں ہر طرح کے ہیلے، مکر، فریب، منفی تدبیر اور سازش سے پاک صاف سمجھو. یہ بہت اہم ہے ناظرین مکرم. امیر المؤمنین علی کا جو اسلوب زندگی ہے اور آپ کا جو انداز سیاست ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، جس پر ہم کچھ بات کر چکے، کچھ بات کریں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت علی کو جو مشاہدات ہوتے ہیں، آپ کے کشف کی جو کیفیت ہے، آپ کے روحانی معارف جو ہیں، جو واردات قلبی آپ پر ہوتی ہے، اے علی کہ جملے عقل و دیدئی. اے امیر المومنین علی، آپ سراپا چشم بصیرت ہیں، آپ عقل کا کمال ہیں، آپ معراج عقل و خرد ہیں. شمعی واگو ازانچے دیدئی. تھوڑا سا کچھ بتائیے، ہمیں بھی عنایت فرمائیے جو کچھ آپ نے مشاہدہ کیا ہے، آپ کی جو واردات قلبی ہے اس کا کچھ حصہ آپ ہمیں بھی بتا دیجئے. آگے فرماتے ہیں تیغ حلمت جان مارا چاک کرت. اے امیر المومنین علی، آپ کے صبر اور تحمل نے، آپ کے حلم نے، آپ کی بردباری نے، آپ کے عفو درگزر نے ہماری روحوں کو چاک کر دیا ہے. آب علمت خاک مارا پاک کرت. اور آپ کے علم و فضل کا جو آب حیات ہے، اس نے ہماری مٹی کو، ہمارے خمیر کو، ہماری سرشت کو، ہماری جبلت کو پاک صاف کر دیا ہے. یہ وہ علم ہے جو مدینۃ العلم کے دروازے ہونے کی حیثیت میں آپ کو علم مصطفوی حاصل ہے. آگے دیکھیے جناب کیا والہانہ انداز میں ارشاد کرتے ہیں. در شجاعت شیر ربانیستی. اے علی امیر المؤمنین، آپ شجاعت میں، بہادری میں شیر ربانی ہیں، اللہ کے شیر ہیں. در مروت خود کھے داند کیستی. اور آپ کی جو مروت ہے، خوش اخلاقی ہے، کون جانتا ہے کہ اس میں آپ کس مرتبے پر فائز ہیں؟ کوئی نہیں جان سکتا. چون تو بابی ان مدینہ علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. چونکہ آپ دروازہ ہیں شہر علم کا. شہر علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ اس کا دروازہ ہیں. یہ حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے. اور آپ بردباری کے سورج کی ایک شعاع ہیں، ایک کرن ہیں. بردباری کا سورج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باز باش باب برجویا یہ باب. اے دروازے کھلا رہ ہر اس شخص کے لیے جو دروازے تک پہنچنا چاہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اب مولانا کا لب و لہجہ اور آہنگ دیکھیے، اس میں والہانہ سرشاری ہے. باز باش باب برجویا یہ باب. اے دروازے ہر اس شخص کے لیے ہمیشہ کھلا رہے جو دروازے کا متلاشی ہے. تا رسد از تو قشور اندر لباب. تاکہ آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے، آپ کے علم سے، آپ کے رہنمائی سے جو چھلکے ہیں وہ مغز بن جائیں. باز باش باب رحمت تا ابد. اے رحمت کے دروازے، اے امیر المومنین علی، آپ کھلے رہیے، آپ کا فیضان جاری و ساری رہے ابد تک. بارگاہ ما لہو کفوا احد. کمال ہے، آپ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے زینہ ہیں. آپ دہلیز مقام کبریا ہیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کہ امیر المؤمنین علی کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو مومنوں کا مولا قرار دیا اور اس کے بعد امیر المؤمنین علی کو مولا قرار دیا. یہ بھی مشہور و معروف حدیث ہے، من کنت مولا ہو. اب وہ کہتے ہیں کہ مولا کا کیا مطلب ہے؟ مولا کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور یہ حضرت جلال الدین رومی نے بہت نئے تناظر میں یہ بات کی. مولا وہ ہوتا ہے جو آپ کو ہر طرح کی غلامی سے نجات دلاتا ہے.
یہ غلامی ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، افکار کی بھی ہے، عقائد کی بھی ہے، نظریات کی بھی ہے، اور یہ غلامی استعمار کی ہے، استبداد کی ہے، ظلم کی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانیت کے لیے آزادی کے سب سے بڑے علمبردار تھے، اور اس کے بعد اے امیر المومنین علی، آپ ان کے وارث کے طور پر انسانی آزادی کے سب سے بڑے مظہر ہیں، اس لیے آپ مولا کہلاتے ہیں۔ زین سبب پیغمبر با اجتہاد، نام خود وان علی مولا نہاد۔ یہی سبب ہے کہ صاحب اجتہاد پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی مولا کہا، اور امیر المؤمنین علی کا نام بھی مولا رکھا۔ گفت اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر کورا منم مولا و دوست، جس کسی کا میں مولا ہوں اور جس کسی کا میں دوست ہوں، ابن ام من علی مولا یہ اوست، یہ میرے چچا کا بیٹا علی، یہ ہر اس شخص کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیست مولا، اب یہاں وہ پتہ کی بات کرتے ہیں، لفظ مولا کی ایک نئی تعبیر، نئی تشریح اور نئی جہت۔ کیست مولا ان کے آزادت کنت، مولا کون ہوتا ہے؟ مولا وہ ہوتا ہے جو آپ کو آزاد کر دے، آپ کو آزادی کا رستہ دکھائے۔ بند رقیت ز پایت برکند، آپ کے قدموں سے، آپ کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہر طرح کی غلامی کی زنجیریں کاٹ کر جو رکھ دے، وہ مولا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے مومنو خوشیاں مناؤ، ایسے خوشیاں مناؤ جیسے سرسبز چمن خوشیاں مناتے ہیں جب انہیں پانی حاصل ہوتا ہے، جب ان پر بارش برستی ہے۔ اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کے مولا ہیں، اور انہوں نے اپنے چچا کے بیٹے، اپنے داماد کو، اپنے نور نظر کو، امیر المومنین علی کو بھی آپ کا مولا کہا ہے۔ اور یہ دونوں ہستیاں ایسا لاہ عمل اور ایسا دستور العمل واضح کر گئی ہیں کہ جو آپ کو دین اور دنیا کی آزادی اور بہبود کا رستہ دکھاتا ہے۔ بہت شکریہ، یہ تھا ہمارا آج کا درس مثنوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم سیدنا علی مرتضیٰ امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی مناجات کا ایک منتخب حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، سیدنا علی مرتضیٰ کی یہ مناجات جو آج ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو سیدنا علی مرتضیٰ کی شخصیت، آپ کی ہستی، آپ کی ذات پاک کا وہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بندگی سے عبارت ہے، اور اس تعلق کی برکتیں کیا ہیں، اس تعلق کی طاقتیں کیا ہیں، اور اس تعلق کی تاثیر کیا ہے، وہ کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو پہلو ہے سیدنا علی مرتضیٰ کی شخصیت کا، آپ کی ذات پاک کا، اسے بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ نے جو لکھا، علامہ اقبال نے، کہ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی، مرسل حق کرد نامش بوتراب، حق ید اللہ خاند در ام الکتاب۔ یہ آپ کی شان ہے کہ حضور اقدس حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بوتراب کہا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ید اللہ کہا۔ شیر حق این خاک را اکسیر کرد، این گل تاریک را اکسیر کرد، آزمائد صاحب قلب سلیم، زور خود را از مہمات عظیم۔ کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ مولانا روم نے سیدنا علی مرتضیٰ کو شیر حق کہا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرید ہندی نے بھی اپنے مرشد کی پیروی میں اپنے کلام میں سیدنا علی مرتضیٰ کو شیر حق کہا، اور ان کی شخصیت کا، ان کی ذات پاک کا یہ پہلو بھی بیان کیا کہ آپ وہ صاحب قلب سلیم ہیں جنہوں نے اپنے قلب سلیم کی طاقتوں کو پیش آنے والی عظیم مہمات میں آزما کے دکھا دیا۔ اب ہم مناجات کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم یا ربی اسمع دعائی اذا دعوتکا اذا نادیتکا، اے میرے اللہ میری دعا کو سن لے
جب میں تجھے پکاروں، جب میں تجھے صدا دوں، وَقْبِلْ عَلَيَّ اِذَا نَاجَيْتُکَ، اے اللہ جب میں تیرے ساتھ کوئی سرگوشی کروں تو تو میری طرف متوجہ ہو جا، اپنی توجہات کو، اپنی شفقتوں کو میری طرف متوجہ کر دے۔ فقط خرب تو الیک، اے اللہ میں بھاگ بھاگ کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ وَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْکَ، اے اللہ میں تیرے حضور کھڑا ہوں، مسکیناً متضرعاً الیک، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، راجیاً لما لدیک ثوابی، اے اللہ تیری بارگاہ سے ملنے والے اجر اور عطاؤں کی امید لگائے تیرے حضور کھڑا ہوں۔ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِی، اے اللہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے۔ وَتَخْبُرُ وَاسْمَ نِدَائی وَحَاجَتِی، اے اللہ تو میری حاجتوں اور میرے من میں پوشیدہ اور مخفی صداؤں سے آگاہ بھی ہے، ان سے خبردار بھی ہے اور انہیں سنتا بھی ہے۔ وَتَعْرِفُ ضَمِیرِی، اے اللہ تو میرے باطن کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا يَخْفَىٰ عَلَيْکَ أَمْرُ مُنْقَلَبِی وَمَثْوَایَ، اے اللہ تجھ سے یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ میں نے لوٹ کے کہاں آنا ہے اور میرا آخری ٹھکانہ کیا ہے۔ وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُبْدِیَ بِهِ مِنْ مَنْطِقِی، اے اللہ جو کچھ میں نے ابھی زبان سے کہنا ہے تو اسے پہلے جانتا ہے۔ وَأَتْفَأَوَّوْ بِهِ مِنْ طَلَبَتِی وَأَرْجُوهُ لِعَاقِبَتِی، اے اللہ میری وہ خواہش جسے میں نے تیرے سامنے ظاہر کرنا ہے اور جو انجام کار میں نے اپنی امیدیں تیری بارگاہ میں بیان کرنی ہیں تو ان سب کو جانتا ہے۔ وَقَدْ جَرَتْ مَقَادِیرُکَ عَلَیَّ، اے اللہ تیری طرف سے آنے والی تقدیریں، تیری طرف سے آنے والے فیصلے میرے بارے میں جاری ہو چکے، نافذ ہو چکے۔ یا سیدی، ہے میرے مولا، ہے میرے آقا، فیما یکون منی الی آخر عمری، اب سے لے کے میری زندگی کے آخری لمحے تک جو کچھ ہونا ہے وہ تو نے کیا ہے، تو نے کرنا ہے، تو اس سے آگاہ ہے۔ من سریرتی، چاہے اس کا تعلق میری زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں سے ہے، وعلانیتی، چاہے کھلی زندگی سے متعلق ہے، وبیدک لا بید غیرک زیادتی ونقصی ونفعی وضرری، اے اللہ میری خیر میں اضافہ، نقصان، میرا نفع، میرے نقصانات سب تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرے غیر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، اے میرے اللہ اگر تو نے مجھے محروم رکھا کون ہے جو مجھے عطا کرے گا؟ وَإِن خَذَلْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی يَنْصُرُنِی، اے اللہ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ الہی اعوذ بک من غضبک وحلول سخطک، اے اللہ میں تیرے غضب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیری طرف سے اترنے والے، نازل ہونے والے قہر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ الہی ان کنت غیر مستاہل لرحمتک، اے اللہ اگر میں تیری رحمت کو پانے کا اہل نہیں ہوں، فانت اہل، اے میرے اللہ تیری تو یہ شان ہے، ان تجود علی بفضل سعتک، کہ تو اپنی فضل کی وسعتوں کے ساتھ مجھ پر اپنی عطاؤں کی بارشیں کر دے۔ الہی کانی بنفسی واقفۃ بین یدیک، اے میرے اللہ گویا میری جان میں خود تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، وقد اظلھا حسن توکلی علیک، اور اس انداز سے کھڑا ہوں کہ میرے سر پہ اگر سایہ ہے تو تیرے ذات پر، تیرے کرم پر بھروسے کا سایہ ہے۔ فقلت ما انت اہلہ وتغمدتنی بعفوک، اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں وہ التجائیں پیش کی ہیں جو تیری شایان شان ہیں۔ اے اللہ تو مجھے اپنے عفو، درگزر اور معافی کے کرم کے ساتھ ڈھانپ لے۔ الہی ان عفوت فمن اولا منک بذالک، اے میرے اللہ اگر تو نے مجھے معافی عطا کی، اگر تو مجھے معافی سے نوازتا ہے، کون ہے جو تیرے علاوہ، جو تجھ سے بڑھ کے معافی عطا کر سکتا ہے؟ وَإِن كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِی، اے میرے اللہ اگر میری زندگی کا آخری وقت آ پہنچا، وَلَمْ يُدْنِنِی مِنْکَ عَمَلِی، لیکن میں عمل کے ذریعے تیرے قریب نہیں ہوا، فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنْبِ إِلَیکَ وَسِیلَتِی، اے اللہ تو اس کمی کو تیری بارگاہ میں قریب ہوتے ہوئے اعمال صالحہ کی قربت کا حامل نہ ہونے کی کمی کو، اے اللہ میں اس وسیلے سے پورا کرتا ہوں کہ
کہ میں اب تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ الہی قد جرت علی نفسی فی النظر لہا، اے میرے اللہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فلاح الویل ان لم تغفر لہا، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کر دیا تو پھر سوائے خرابی کے کیا باقی بچے گا۔ الہی لم یزل برک علی ایام حیاتی، اے اللہ میری اس دنیا کی زندگی کے دوران تو نے اپنے کرم اور اپنے انعامات کو مجھ پر سے کم نہیں کیا۔ فلا تقطع برک انی فی مماتی، تو اے اللہ اس کرم کو اس وقت بھی کم نہ کرنا جب میری موت کا وقت ہو۔ الہی کیف آیس من حسن نظرک لی بعد مماتی، اے میرے اللہ موت کے بعد میں تیری طرف سے حسن نظر، تیری طرف سے عطاؤں سے کیسے مایوس ہو جاؤں۔ وانت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی، حالانکہ اس زندگی میں بھی تو نے مجھ پر سوائے حسن سلوک کے، حسن عطا کے، حسن کرم کے کوئی رویہ میرے ساتھ نہیں رکھا۔ الہی تولی من امری ما انت اہلہ، میرے معاملات کی سرپرستی اور نگرانی اور مدد اس طرح فرما جس طرح تیری شان ہے۔ وَأَعُوذُ بِفَضْلِكَ عَلَى مُذْنِبٍ، اے میرے اللہ اس گناہ گار پر اپنے فضل کے ساتھ توجہ فرما، قد غمرہ جہلہ، جس کو اس کے جہل نے، اس کی نادانی نے ڈھانپ رکھا ہے۔ الہی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا، اے میرے اللہ دنیا کے اندر بھی تو نے میری کوتاہیوں پر پردہ ڈالے رکھا۔ وانا احوج الی سترھا علی منک فی الآخرہ، اے اللہ اس سے کہیں بڑھ کر آخرت میں اس چیز کی میں حاجت رکھتا ہوں کہ تو میری خطاؤں اور میری کوتاہیوں پر پردہ ڈالے رکھے۔ الہی قد احسنت الی اذ لم تظہرھا لأحد من عبادک الصالحین، اے میرے اللہ اس وقت جب کہ میں نے اپنی ضرورتوں کو تیرے نیک بندوں میں سے کسی بندے کے سامنے بیان تک نہیں کیا، تو نے مجھ پہ احسان فرما دیا۔ فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشہاد، اے اللہ روز قیامت بھی خلق خدا کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ الہی جودوں کا باسط عملی، اے اللہ تیری عطاؤں نے میری امید کو وسیع کر دیا۔ وعفو کا افضل من عملی، اے اللہ تیرا عفو و درگزر میرے سارے حسن عمل سے کہیں بڑھ کے کہیں زیادہ وسیع اور کہیں زیادہ قیمتی ہے۔